हादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे लानत। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु व इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वअला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. خاص طور سے ایک مومن اور مومنہ کے لیے درخواست سے دعا کی گئی ہے، اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور سید ارشاد حسین شاہ صاحب، شاہد خاوری صاحب اور دیگر جملہ اور ایک اور مومنہ ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. میرے برادر ہمارے نثار صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے، خداوند متعال ان کو جوار جناب سیدہ فاطمہ نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. حاضرین گرامی قدر، ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے، اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی ہے اور وہ ہے فلسفہ عزاداری سید الشہداء. اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے جس حد تک ہر آدمی ترویج، نشر و اشاعت اور اس کو آگے بڑھانے میں عزاداری سید الشہداء میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یقیناً بارگاہ الہی میں بھی وہ مقام رکھتا ہے، بارگاہ سید الشہداء میں بھی، اور خاص طور سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ. اور اسی ضمن میں کچھ معلومات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی فرمائی. توجہ ہے حضرات؟ کوشش کروں گا کہ میں جلدی تمام کروں کیونکہ ماتمداری کے لیے بھی مناسب وقت مل سکے. وَأَوْحَى اللہ پروردگار عالم وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. اور کیا وحی فرمائی؟ کہ ان اللہ یجمع کل الخیر فی اربعۃ کلمات. اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام خیر کو 4 کلمات میں جمع کر دیا. خیر تو جانتے ہیں نا، ہر آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں خیر ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میری پاکٹ میں بھی خیر ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میرے بینک میں بھی خیر ہو. خیر کا معنی سب کو معلوم ہے. خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھائی جس کا منبع اور سرچشمہ خیر کہلاتا ہے. فرمایا 4 چیزوں میں میں نے خیر کو جمع کر دیا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا واحدۃ منہن لی، ان 4 میں سے ایک کلمہ مجھ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. وواحدۃ منہن لک، اور ان میں سے ایک اے آدم آپ کے لیے. وواحدۃ منہن بینی و بین اللہ، ایک ایسا کلمہ ہے، کلمہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سینٹینس، ایک جملہ، ایک یہاں کلمات سے مختلف موارد مراد دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ کلمات نہیں ہے، وہاں کلمات سے مراد ہے کلمات وجودی، وجودی کلمات. اور وہ کون سے ہیں؟ بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا. سبحان اللہ جی واہ. یہاں کلمات کیا ہیں؟ پہلا اللہ کے ساتھ مخصوص، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص، اور تیسرا جو اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ہے. والرابع، اور چوتھا کیا ہے؟ واحدۃ منہن لک و بین الناس، آپ کے اور لوگوں کے درمیان. موضوع کیا ہے؟ فلسفہ عزاداری. اسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. 4 کلمات میں خیر ہے.
چونکہ ہم نے اس موضوع کو اس لیے شروع کیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء اس میں خیر ہی خیر، تمام قسم کی جتنی بھی اخیار یا خیر چیزیں ہیں عزاداری سید الشہداء میں جمع ہیں۔ اور پہلی چیز سنتے آئیے، پہلی چیز جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ فرماتا ہے واحدۃ منہن لی، وہ کیا ہے؟ اے آدم تعبدنی ولا تشرک بی شیئا، پہلی آپ ضمانت دے دیں عبادت صرف مجھ اللہ کی، سجدہ صرف مجھ اللہ کا ہے، جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے، ولا تشرک بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی بات کو شریک قرار نہیں دینا۔ لہذا مکتب تشیع کا عقیدہ حضرت آدم سے آ رہا، یہ وہی کس کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ حضرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی عبادت صرف اللہ کی ہے، اور جو عبادت خدا میں شریک قرار دیتا ہے کسی کو، وہ کیا ٹھہرتا ہے؟ مشرک۔ اور اس کے بارے قرآن کی آیت ہے کہ انما المشرکین نجس، وہ کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ لہذا آپ اندازہ لگائیے عزاداری سید الشہداء، پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کے بدن کو بھی پاک کرتی ہے اور اس کی روح کو بھی پاک کرتی ہے۔ آپ کہیں گے بدن کو کیسے؟ لوگ عجیب عجیب باتیں نکالتے ہیں، بدن کو وہ کہتے ہیں آغا صاحب وضو کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ ارے بھیا یہ وہ بدنی طہارت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد 40 کے لیے جا رہے ہیں، معصوم کی روایت ہے قال الامام الصادق علیہ السلام کہ جب کوئی آدمی امام حسین کی زری کی زیارت کرتا ہے، جیسے ہی زری مبارک پر ہاتھ لگاتا ہے تو ادھر سے ایک آواز آتی ہے، آتی سب کو ہے، سنتا کوئی کوئی، یہاں پتہ چلتا ہے طہارت کس کی ہے۔ مرحوم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ اپنے چھت پر کھڑے ہو کے، ظاہر صدام کے زمانے میں ان کے لیے مشکلات تھی، اپنے چھت پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کی زیارت پڑھا کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم۔ اور ہم تو کوئی نیا مولانا آ جائے نا، یا میں ہی اگر تھوڑی سی تبدیلی کر دوں نا، زیارت جو میں پڑھتا ہوں، پہلے جب میں نے پڑھی تھی لوگوں نے کہا یہ تو عجیب زیارت لگاؤ، دیکھیں نا ہماری عادت بن جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اگر انا تو انا کل کوثر نہ پڑھی جائے تو ادھر ہی اجتہاد ہو جائے گا۔ یہ باتیں اس لیے میں چھوٹی چھوٹی کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صرف ایک مختصر سورہ پڑھنا ہے، وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اور یہ کہا بھی اس لیے گیا ہے کہ قرآن مجید کس حد تک واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے آگے کرنا نہیں ہے، یعنی کہ جتنا انسان نماز میں صورتیں پڑھتا ہے ان کو باقاعدہ تجوید اور قرات کے ساتھ سیکھنا ہر آدمی کے لیے واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے سیکھ لیا، واجب عینی ہے۔ جیسا کہ کھانا کھانا واجب عینی ہے، کھانا کھانا کبھی کہا ہے کہ نیاز میرے بیٹے نے لے لی ہے، خیر میں رہنے دوں، وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے نیاز لینا واجب عینی ہے، ایسے تجوید قرات سیکھنا بھی واجب عینی ہے۔ اور تو آواز، ہاں تو اتنی حد تک جتنا نماز میں قرات واجب ہے وہ سیکھنا لازمی ہے۔ اور سید الشہداء کی زری پر جو آدمی زیارت کرتا ہے تو آواز آتی ہے اے زائر استأنف العمل، اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو، اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیوم صرت الیوم کما ولدت کا امک، آج تو نے سید الشہداء کے روزے کو ہاتھ لگا کے اپنی تطہیر کا بندوبست کر کے ایسے پاک ہو گیا ہے جیسے ابھی تو شکم مادر سے دنیا میں، نعرہ حیدری، ابھی شکم مادر سے۔ ذرا کوئی وہ وقت سوچے شکم مادر سے یہ چالاکیاں، یہ گناہ، یہ سب کچھ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو 15 سال کی عمر تک ریورس ہوا ہے، کہا جب اس دنیا میں آیا ہے۔ لہذا عزاداری سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، عبادت سجدہ پروردگار عالم کے لیے، لا تشرک بی شیئا، کسی اور کو۔ لہذا مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، بعد میں آقا آئیں گے تو بھی ایک ہوگا، اور صبح قیامت تک ایک ہوگا، چونکہ اللہ ہے واجب الوجود۔ اور واجب الوجود فلسفے کا قانون ہے کہ وہ دنیا میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی سب ہے ممکنات الوجود۔
پہلی چیز اللہ کے ساتھ. دوسری حضرت آدم کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ خاص ہے, فرمایا کہ اعمل, آپ عمل کیجئے, اجازیک, آپ کے عمل کی آپ کو جزا دی جائے گی. یعنی بارگاہ الہی سے کوئی بغیر انعام کے جزا کے واپس نہیں جا سکتا. دو باتیں ہو گئی. تیسرا کلمہ, یہ یاد رکھیے ساری کی ساری خیر اللہ فرماتا ہے ان میں 4 میں جمع کر دیے. تیسری چیز کیا ہے, بینی و بینکا, اے آدم, ایک تیسری کلمہ وہ ہے کہ جو میرے اور تیرے درمیان ہے, صرف یہاں 2 طرف ہم ہیں, اور وہ کیا ہے, علیک بالدعاء وعلی بالاجابہ. تیرے اوپر لازمی ہے کہ دعا کرنا. علیکا کا لفظ اس کا مطلب ہے واجب, یعنی لازمی ہے دعا کر. اس کا مطلب یہ ہے دعا کرتا ہی وہی ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے. تو گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت آدم دعا کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے اور اجابت کرنا مجھ اللہ کے اوپر لازم ہے. میں قبول کروں گا اس لیے کہ میں ہی قدرت رکھتا ہوں, اللہ کل شیء قدیر. اچھا, چوتھی چیز کیا ہے, پہلی چیز, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, بینکا و بین الناس, آپ کے اور لوگوں کے درمیان خیر کیا ہے. فرمایا ترضی للناس کما ترضی لنفسک. بڑا مشکل امتحان ہے. فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تیرے اپنے دل کو اچھی لگتی ہے. یہ خیر ہے, جو لوگوں کے لیے وہی پسند کر. ابھی جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں جاتے مکہ ہیں, بڑھ کے آئیں گے نا, جو اچھی تصویر ہے نا اپنے لیے, میڈ ان چائنا ہے, چلو بھائی یہی تو اس لیے لا کے رکھ دیتے ہیں, رکھ دیں گے, کوئی آ گیا تو دے دیں گے. ارے بھائی کوئی آ گیا تو اس کی نیت سے اچھی تو لاؤ. آپ دیکھ لیجئے گا, میں یہ قبل از وقت باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی زیارات کے لیے جائیں گے, وہاں سے پلٹیں گے. ادھر خاک کربلا بھی 2 قسموں کی ہے, ایک نزدیک والی, میں یہ نہیں کہتا 1 اور 2 نمبر, فرق کیا ہے, ایک قرب کی ہے ایک بعد کی ہے. یعنی خاک کربلا یعنی کربلا سے جس کو جو تبرک ملتا ہے وہ لے لیتا ہے. اگر دور سے ہے دور سے لے لیا, نزدیک سے ہے نزدیک سے لے لیا, ہے تبرک, ٹھیک ہے. اور قریب سے جو لیتا ہے, اور پھر اس میں دو کوالٹیز ہیں. ایک وہ جو باریک پاؤڈر طرح کی ہوتی ہے جو کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. باہر والی لے کر نہ کھائیے گا, وہ جو روڈ پہ اٹھانے والی جس کے اندر سیکر ہوتی ہے, نہیں. امام نے ضرور یہ کہا ہے کہ خاک کربلا میں شفا ہے, لیکن یہ نہیں کہا کنکروں میں شفا ہے, کنکر نہ اٹھا کے لائیے گا. وہ خاک کربلا جو مس ہوئی ہے. ایک شخص آیا امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے, ابن رسول اللہ میں ایک مرض لگ گئی ہے, لا علاج ہوں, تو آپ کوئی میرے لیے دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا دعا تو میں کرتا ہوں, لیکن تو جانا کیوں نہیں خاک کربلا کے ساتھ علاج کرتا. کہاں میں کر چکا ہوں. دیکھیے لوگ ہمارے اپنے برباد نہیں آنے دیتے. عزاداری کیا سکھاتی ہے, عزاداری سکھاتی ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. امام حسین کا مشن بڑا عظیم ہے, اپنے آپ کو گناہگار سمجھ. جب انسان اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگ پڑتا ہے, میں ہی سب سے اوپر ہوں, پھر اس کی عزاداری نہیں ہوتی, وہ عزاداری نہیں ہے, پھر اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں ہم. عزاداری نہیں نام دے, عزاداری خدمت گزاری کا نام ہے, ظاہرین کی خدمت گزاری کا نام ہے. اور آیا تو کہا آقا میں یہ یوز کر چکا ہوں نسخہ. حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ ٹیک لگا کے بیٹھ کر امام ایک دم سیدھے ہو گئے, چہرے کا رنگ چینج ہو گیا. یہ ایکسپریشن کس چیز کے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جلال میں آ گئے. اگلے بندے نے کوئی گستاخی کر دی ہے, کوئی غلطی کر دی ہے, کہ امام بڑے ریلیکس تھے, ایک دم جب سنا نا میں کر چکا ہوں, پھر شفا نہیں ملی. حضرت نے فرمایا خاک کربلا کو سنبھالنے کے بھی کچھ آداب ہیں, سنبھالنے کے بھی آداب ہیں. وہ کیا ہے, طاہر ہاتھوں سے اٹھائی جائے, جائز طریقے سے لی جائے. ادھر ہی اگر کسی دکان سے اگر چرا کر لے, مجھے بتائیے وہ شفا دے نہیں دے گی نا. بعض اوقات ہم تو تبرک کو بھی سمجھتے ہیں, چوری کا تبرک لے کر کھانا ثواب مل جاتا, میرا حق ہے, یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. لہذا کہا کہ میں استعمال کر چکا ہوں. حضرت اندر گئے, کھا کے شفا لائے, پانی میں گول کر دی, اس کو پیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے اندر آثار صحت نمودار ہو رہے ہیں, آثار صحت نمودار ہو رہے ہیں. اور حضرت نے فرمایا دیکھا خاک کربلا کو رکھنے کا ثواب ہے, تم اگر نجس ہاتھوں سے خاک کربلا کو رکھو
اور پھر تم اس سے شفا کے طلبگار ہو، وہ اثر نہیں کرتی. تو کہا الزام خاک کربلا پر دے رہے ہو جبکہ گناہگار خود ہو. اور ائمہ نے جو رکھی ہے ظاہر ہے طیب اور طاہر ہاتھ ہیں. لہذا 4 چیزیں سنیے گا، کلمات خیر جمع ہے. پہلا، عبادت اللہ کی صرف، شریک کوئی نہیں اللہ کے ساتھ. دوسرا، حضرت آدم کو فرمایا آپ عمل کریے جزا اللہ عطا کرے گا. تیسرا، اللہ اور بندوں کے درمیان کہ دعا بندہ کرے قبول اللہ کرے گا. چوتھا، وہ پسند کریں لوگوں کے لیے جو اپنے لیے پسند کریں گے. ان تمام چیزوں کو اگر کسی نے ایک جگہ پیکج کی شکل میں یکجا دیکھنا ہے تو وہ عزاداری ہے سید الشہداء میں. کہ نماز کے وقت جب عبادت پر ابھی آپ نے کی ہے نا، یہ پہلی شرط پوری ہو گئی کہ سجدہ کس کا کیا ہے؟ صرف اللہ کا. دوسرا کیا تھا؟ آپ عمل کریں. تو یہ جو عمل عزاداری سید الشہداء میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، چونکہ عزاداری ایک پیکج کا نام ہے، پڑھنا، سننا، ماتم کرنا، نوحہ، مرثیہ اور ہر وہ عمل جس سے سید الشہداء کے عزا اور گریے کا اظہار ہوتا ہو. دیکھیں یہ روایت کیوں ہے، سنیے گا. من بکا او اب کا او تباہ کا وجب لہ الجنہ. 1000 دفعہ آپ نے روایت سنی ہے لیکن متوجہ نہیں ہوئے، ہم نہیں سمجھ سکتے. من بکا، بکا کا معنی ہے خود رونا. اب کا کسی کو رلانا، اور تباہ کا کہ کسی کو رونا نہ آ رہا ہو نا تو رونے کی شکل بنائے، کوشش کریں. دیکھیں اس دروازے پر آپ آئیں گے، بعض اوقات انسان کو گریا نہیں آتا لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آدمی اوپر دیکھے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، ادب اور احترام یہ ہے کہ آنکھیں بند کرے، سر جھکا لے، ذہن کو کربلا لے جائے، جوڑے کہ یہ آنکھوں کی طہارت کیوں نہیں ہو رہی ہے. آنکھوں سے آنسو آنا یہ قلب اور دل کی طہارت کی نشانی ہے. بکا رونا، رلانا، رونے کی شکل بنانا، واجب لہ الجنہ، جنہ واجب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہی 3 کام کرنے اور کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے لوگوں نے غلط انٹرپریٹیشن کیا. امام سجاد علیہ السلام 34 سال صرف روتے رہے. ارے بھائی تجھے امام سجاد کا صرف رونا یاد آ گیا، صحیح کا سجادیہ نظر نہیں آیا؟ امام سجاد کا صرف رونا یاد آ گیا، کیا نہیں دیکھا کہ یہ روایت جو معمولاً پڑھی جاتی ہے کہ امام سجاد کے گھر کے ساتھ قصاب رہتا تھا، اور امام جیسے ہی اس نے جانور کو لایا حضرت اسے روک کر پوچھتے ہیں بتا تو یہ قربانی کی شرائط آتی ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ قربانی کی شرائط سب کو آتی ہیں لیکن امام پوچھ رہے ہیں کہ تو یہ بتا کیا میرے نانا کی شریعت پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. یعنی رونے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا گریا وہ فطری گریا نہیں تھا. امام سجاد علیہ السلام کا فطری گریا کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے تھپڑ ماریں گے درد ہوگا رو پڑے گا، یا کسی کا باپ مر جائے خود بخود گریا، یہ فطری ضرور شامل ہے لیکن یہ امام ہیں. امام کا یہ گریا انقلابی گریا تھا. مورخین نے لکھا ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبوت کا دعویٰ کب کیا؟ آتے ہی 40 سال. تو 40 سال کیا کیا؟ 40 سال اپنے کردار اور کریکٹر کو پیش کر کے مقدمہ بنایا، جب میں نبوت کا اظہار کروں گا تو یہ سارے میرے پر ایمان لاتے رہیں. امام سجاد علیہ السلام نے اتنا عرصہ دعائیں پڑھ کے، صحیفہ سجادیہ پڑھ کے لوگوں کو اللہ اور اس کے اہل بیت اور رسول کی طرف بلا کے اور خود گریا کر کے بتا دیا کہ دیکھو گریا کرنے والا ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، کبھی ظالم نہیں ہوتا ہے. اور روایات میں اور مورخین نے لکھا ہے جو مفسرین ہیں کہ گریا بہترین طریقہ ہے زمینہ ہموار کرنے کا. کس کا دل بجھا ہوا ہو نا، کئی لوگ اسے سوئی استفادہ کرتے ہیں کہ جو پریشانی میں گھرا ہوا ہو اسی سے تو سوئی استفادہ ہوتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں عزاداری سید الشہداء میں. آپ آئیے 2 جملے عرض کر کے میں تمام کروں گا اور آگے مسائل کی طرف بڑھیں گے کیونکہ وقت کم ہے. کہ عزائے سید الشہداء اس کا مقصد تاکہ لوگوں تک کربلا کا میسج پہنچے، مظلومیت کا پیغام پہنچے. دوسرا، ہم نے اپنے کردار کو کردار حسینی بنا کر دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے مجھے بتائیے، اگر آج کوئی حسین کو سمجھنا چاہتا ہے تو مولا حسین آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. وہ رجت کا مسئلہ دور ہے. امام حسین کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا ابھی، تو کیا دیکھے گا، کسے دیکھے گا؟
وہ حسین والوں تو کم از کم ہمیں ایسا کردار اپنانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر وہ ایک نظریہ قائم، ایک پکچر بنائے گا کہ امام حسین ایسے تھے. ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے نا کہ ہم حسین والے ہیں، تو کم از کم حسین ابن علی کی 100% نہیں تو 60 70 80% چیزیں تو ہمارے اندر ہوں، تاکہ وہ بندہ کہے ٹھیک ہے یار یہ گناہگار ضرور ہیں لیکن 60 70% اس راستے پر جا رہے ہیں جو سید الشہداء کا راستہ ہے. تو جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کا امام کتنا اچھا ہوگا. لہذا دو باتیں یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ عزاداری، سوال ہے آپ سے کہ شریعت کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اندر ہے، شریعت کے باہر نہیں. کیوں؟ جب شریعت کو پہنچانے کا ذریعہ ہے تو وہ یقیناً شریعت کے اندر ہے، اسی کے اندر فل پیکج ہے. اور کیوں کہا امام صادق علیہ السلام نے 3 چیزیں اللہ نے شہادت سید الشہداء کو کربلا کی شہادت کے نتیجے میں 3 چیزیں عطا کی. ایک چیز کیا ہے؟ اجابت دعا، کہ دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول اللہ کرتا ہے لیکن جس کے واسطے سے کرتا ہے. یہاں ایک بڑی گفتگو ہے. دیکھیں آپ جو کربلا جا رہے ہیں کس نظریے سے جا رہے ہیں؟ کیا آپ امام حسین کو مردہ سمجھتے ہیں؟ کس نظریے سے شیعہ جا رہا ہے؟ کس نظریے سے امام حسین کی قبر پر؟ امام شیعہ مکتب کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا شہادت کے بعد بھی زندہ ہیں. رسول خدا کیا رحمت للعالمین، رسول خدا صرف 10 ہجری تک تھے، 11 ہجری تک نہیں. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رحمت للعالمین کا تعلق صرف رسول کی ظاہری زندگی تک تھا، مطلب اہل بیت اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. اچھا اس وقت آپ کے اور ہمارے اوپر جو رحمت آ رہی ہے کس کے صدقے آ رہی ہے؟ رسول خدا کے صدقے آ رہی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ زندہ ہیں اور مشکلات کون حل کرتا ہے؟ زندہ مردہ. یہاں تو مردہ کسی کو گلاس اٹھا کے پانی کا نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ اس مردے کی بات کرتے ہیں، آپ کے مردے ظاہر ہے آپ نے مردہ ہی سمجھنا ہے. ہم تو اپنے مردے کو بھی شانے ہلا کر کیا کہتے ہیں؟ اس ماں یہ تو روح زندہ ہوتی ہے اور یہی روح ہوتی ہے، یہی روح ہوتی ہے. اور ایک آیت سن لیں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اور وہ یہ کہ ہم جاتے ہیں کربلا اس نیت سے کہ امام حسین زندہ، اور اذن دخول جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان تقوم مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کیا لے کر آیا ہوں، میری حاجات کیا ہے. بعض اوقات آپ کو صرف کربلا اپنے آپ کو پہنچا دینا ہے، مسئلے وہی بھائی. دیکھیں ہم واقعات معجزات کے کیا پڑھتے ہیں کہ فلاں سائل آیا، امام کو اس نے سوال کیا نہیں، امام نے جواب پہلے دے دیا. ارے بھائی ہم واقعات کی حد تک نہیں ہے، اپنی پرسنل لائف میں آپ پریکٹیکل لائف میں محسوس کریں کہ ابھی میں نے دعا زبان پر لائی نہیں تھی، میرے مولا حسین ابن علی نے اس دعا کو مکمل کروا دیا. پہلی بات عزاداری شریعت کے اندر ہے، اور شریعت کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو شریعت کے خلاف. سبحان اللہ، بے شک. دیکھیں نا، جب بھی کوئی عزاداری میں، ماتمداری میں، مجلس میں کسی اعتبار سے کوئی آپ نئی چیز داخل ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز عزاداری کو آگے بڑھا نہیں رہی بلکہ لوگوں کی نظروں میں اسے کم کر رہی ہے. اچھا ایک برادرانہ سوال ہے، پتہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، ایسا ہی ہے نا. جب کوئی نیا کام ہوتا ہے نا سارے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہاں ہو رہا ہے نا. عزاداران مظلوم کربلا، ہمارا اور آپ کا کام اب دیکھنے کی حد سے بڑھ چکا ہے. اگر ہم صرف دیکھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کر گئے ہیں. ہم دیکھتے رہیں گے تم کرتے رہو، اور اسی چیز نے مکتب تشیع کو خراب کیا ہے. ابھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو نئی نئی رسومات آئی ہیں جی، اور ہم کئی اس کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور انہیں پتہ نہیں دشمن اپنا کام کر رہا ہے اور ہم ہنسی میں. آپ کل کی سٹیٹمنٹ سن لیں وہ اسلام آباد کی
دشمن کہاں تک پہنچ گیا ہے، وہ اپنے سارے کام کر رہا ہے، یعنی کسی اعتبار سے اس عذاب کے اندر سے تقدس کو ختم کیا جائے، اس کے اندر سے عبادت۔ اچھا، اس سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ تقسیم ہماری ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہے، دشمن نے بنائی ہے کہ انہیں تقسیم کر دو، یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ پڑھنے والا ہے، یہ نوخان ہے۔ اچھا، یعنی تلاوت والا تلاوت کر کے چلا جائے گا، مجلس والا آئے گا اسی ٹائم جس ٹائم اس کی مجلس ہوگی، پڑھنے کے بعد چلا جائے گا۔ اچھا، ماتم والا باہر کھڑا رہے گا، تب آئے گا جب ماتم شروع ہوگا۔ نو خان والا بیٹھا رہے گا، جب نو شروع ہوگا تب آئے گا۔ زیارت والا، میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، یہ تقسیم ہماری نہیں ہے، سوری ٹو سے، تقسیم ہماری نہیں ہے، اور اگر ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے تو ہم آنے والی نسلوں سے خیانت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسے کیا تھا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی کرتے رہو، ہم بھی کرتے رہیں گے۔ کرتے کرتے یہ ہوگا کہ پہلے 10% چیزیں شامل ہوں گی، 1 سال گزرے گا 20% ہو جائیں گی، 10 سال اور گزریں گے 50% ہو جائیں گی، اور جب 100 سال گزریں گے تو اگلی نسل کہے گی یہ کام تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، اور اسے ہم کہہ دیں گے نام عزاداری کا دے دیں گے، نہ اس سے دین کو فروغ مل رہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی غیر مکتب اہل بیت میں آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، غیر کا ہم دروازے بند کر رہے ہیں، خود بند کر رہے ہیں۔ بھائی آسانیاں پیدا کریں کہ جس سے غیر مکتب حسین میں داخل ہو، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں نازک حالات میں آپ گزر رہے ہیں کہ مکتب تشیع دنیا کی ابھرتی ہوئی ایک اعتقادی طاقت نظر آ رہی ہے، اعتقادی۔ اچھا، 40 کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے؟ 40 کا مقصد کیا ہے کہ صرف وہ 80 کلومیٹر ادھر سے ادھر چل کے آ جانا؟ ارے بھائی، آپ اور ہم مشی کرتے ہیں، اچھے جوتے لے کے جاتے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں۔ 40 کا مقصد کیا ہے؟ 40 اس وقت تشیع کی طاقت کا نام ہے۔ اب آپ وہاں جائیں، دیکھیں حج پر عالم اسلام اکٹھا ہوتا ہے، اور تشیع میں جو چھتری ہے وہ سید الشہداء کی ہے، چھتری ابا عبداللہ الحسین کی ہے، یعنی اس چھتری کے نیچے اتنی گنجائش ہے، اتنی گنجائش ہے کہ اس میں کوئی بھی آ جائے، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو۔ یہ امام حسین کا 8ویں امام نے کیوں فرمایا ہے ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن میرے آقا حسین کی نجات کی کشتی بہت تیز ہے، ہم سب نجات کے دروازے ہیں، مولا حسین کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قید نہیں ہے، صرف لا الہ پڑھتا ہو، صرف محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، صرف علی ولی اللہ پڑھتا ہو۔ ہاں آتا ہے دوسرے مذہب سے، لیکن جب سید الشہداء کے اس مشن کو دیکھ کر جاتا ہے تو بھلے اس کا نسلوں سے نظریہ کچھ اور چلتا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے یہاں کے انگلینڈ کے باشندے، یہاں کے باشندے، وہ جاتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف مسلمان نہیں ہوتے، شیعہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جو چیز اس اسلام میں نظر آئی ہے یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں نہ کسی کے سروں سے کھیلا جاتا ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں نہ کسی کی مخدرات کی بے پردگی کی جاتی ہے، اور یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے اندر نہ تو 6 مہینے کے بچے کا خون بہایا جاتا ہے، اور یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں نہ تو 4 سال کی بچی کے کانوں سے دور اتارے جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، لیکن عزادار نے مظلوم کربلا، آپ اور ہم تو مشی کرتے ہیں نا، اور 3-4 دن کی زحمت کے بعد ہمیں ایک بہترین ہوٹل چاہیے ہوتا ہے، بہترین بستر چاہیے ہوتا ہے، اور جب زائر 3 دن چل کے آتا ہے نا، پھر اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کتنے گھنٹے سوتا ہے، اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، 36 شہروں سے علی کی بیٹی گزری ہے، اور جہاں جہاں سے گزری ہے، اور ہر جگہ یہی پوچھتی تھی بیٹا سجاد میں نے اپنے بھیا کو دیکھا ہے گرم دھوپ میں ہے، کسی نے دفنایا؟ اللہ ان آوازوں پر رحم کرے، اپنی آوازوں کو آج اس لیے میرا
बड़ी बामारिफत बीवी है। ये जो रिवायत आपने सुनी है ना, या शियाती माइन शरीफ तुम माज़मिन फज़कुरूनी, कि आज जितना शिया सबीले लगाते हैं ना ठंडी पानी की, ये जनाब सकीना ने दर्श दिया है कि मैंने अपने बाबा के कटे हुए गले से ये आवाज सुनी कि जय मेरा बेटा मेरे शियों को पैगाम दे दो कि जब भी ठंडा पानी पीना तो मुझे हुसैन की प्यास को जरूर याद करना। बस दरबार यजीद की 2 रिवायतें सुन लीजिए, फिर मैं आगे बीवी से जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरफ आगे बढ़ता हूँ। और एक मर्तबा जनाब एक रावी है, अबू मोहम्मद नाम है, और जब इमाम सज्जाद ने कहा ना अशाम अशाम अशाम, वो आकर कहता है आका मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपका अकबर मारा गया, अब्बास मारा गया, असगर मारा गया, आप तमाम के गमों को भूल गए, आप शाम शाम क्यों करते हैं? आपके बाबा करबला में मारे गए। आपने फरमाया है अबू मोहम्मद, जब मैं करबला से कूफा पहुंचा और कूफा से शाम, मेरे दोनों दरबार में मुझे बाबा की शहादत भूल गई, भैया असगर की शहादत भूल गई। सुनिएगा न्याज़ हुसैन मेरी तरफ, कहा किस वक्त मुझे ज्यादा तकलीफ होती थी? कहा वो यजीद जालिम जब तख्त पर बैठा था और जब शराब का घूंट भरता था ना, और अपनी नशीली आंखों में एक आवाज लगाता था, कहता था आईना आईना ज़ैनब बिन्त अली, ये औरतों के पीछे कौन है? जब आवाज मिलती कि अली की बेटी ज़ैनब है। इसी दरबार की एक और रिवायत सुनिए, फरमाया दूसरी चीज जिसने रुलाया इमाम सज्जाद बताते हैं, और फरमाते हैं एक मर्तबा आप यूं लगा सकते हैं कि रस्सी इतनी तंग थी कि इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि पहले वो रस्सी हमारी गर्दन से बंधी और फिर हमारी बीवियों के हाथों को गर्दन के पीछे से बंधा हुआ था, और फिर इसी तरह सारी बीवियां, सबसे आगे में सज्जाद था और सबसे आखिर में रुकैया बिन्त अली। आप अंदाजा लगाइए यही करबला बन गई है। अगर कोई मशी करना चाहे ना, जो करबला न जा सके, अपने घर से पैदल चले यहाँ के लिए, देखना हर कदम पर, और जिसके हाथ बंधे हुए हैं रस्सियों में, हाथों के साथ अपने चेहरे को छुपाया हुआ है, हाथों के साथ अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। वो यजीद मलून पूछता है और वो ये कहता है कि ये बीबी तूने अपने हाथों से चेहरे को क्यों छुपाया हुआ है? न्याज़ हुसैन जिनकी छोटी छोटी औलाद है, अपनी बच्चियों को पर्दा करना सिखाना। कहा हाथ क्यों रखा हुआ है? जब उसने पूछा, जनाब सकीना बोली नहीं, अपने भैया इमाम सज्जाद की तरफ देखा। जब फिर उसने पूछा ना ये हाथ क्यों रखा है, फिर इमाम सज्जाद की तरफ देखा। जब तीसरी मर्तबा उसने कहा ना, इमाम सज्जाद ने कहा ऐ जालिम, मेरी बहन की गर्दन की रस्सी इतनी सख्त है वो बोल नहीं सकती है। एक मर्तबा उसने खादिम को भेजा, जाओ बच्ची की गर्दन की रस्सी को ढीला करो। ऐसा ही वो आगे बढ़ा, इधर से कहा भैया ये ना बहन मेरी बहन के करीब नहीं आ सकेगा। और एक मर्तबा इमाम सज्जाद को थोड़ी देर के लिए रुखसत मिली और बीबी सकीना की गर्दन की रस्सी को ढीला किया, और अब उसने पूछा कि आपने हाथ से क्यों पर्दा बना रखा है मुंह के सामने? न्याज़ हुसैन सुनिएगा, कहा बाकी मस्तूरात मुखद्दरात बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा बना लिया है, लेकिन मैं कम से हूं, मेरे बाल कूता और छोटे हैं, और मैं अपने बालों से चेहरे का पर्दा नहीं बना सकती, मेरे हाथ के साथ अपने लगता है शहादत के अभी जुमले मैंने शुरू भी नहीं किए हैं। अब एक रिवायत सुन लीजिए, आज तक बीबी सकीना का जनाजा वो है कि जिसमें हाथ रस्सियों से बंधे हुए। आज अपनी आवाजों को बुलंद करिए, आपकी आवाज करबला जानी चाहिए।
کتاب ہے وہ فرماتے ہیں آج سے کچھ 100 سال پہلے ایک مرتبہ ایک سیدزادہ تھا سید ابراہیم، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قبر کا مجاور تھا، اور ایک مرتبہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بعد میں علامہ صفدر حسین نے 7 بیٹیاں لکھی ہیں، کہا 3 بیٹیاں تھیں، اور اس کی ایک بیٹی کو خواب میں جناب سکینہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اپنے بابا سے کہو میری قبر کے پاس پانی آ چکا ہے، بابا سے کہو تعمیر کے اسباب مہیا کریں، اور بچی نے بابا کو بتایا، بابا نے کہا بیٹا یہ باتیں کسی کو نہ بتانا، آل محمد کی قبروں کو کبھی کھولا نہیں جاتا۔ اور دوسری رات پھر بیوی نے خواب آئی دوسری بیٹی میں، تیسری رات تیسری بیٹی کو، اور جب اس نے بات نہ آگے بڑھائی، ایک مرتبہ چوتھی رات جب سید ابراہیم سوئے تو خواب میں بنت حسین آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے سید میں نے 3 مرتبہ تیری بیٹیوں کے اندر یہ پیغام بھیجا ہے، میری قبر تعمیر کے قابل۔ سید ابراہیم صبح اٹھے تڑپ کر، عالم دین تھے، اور شہر کے سارے علماء کو بلایا، کہا بتاؤ میں نے یہ دیکھا ہے، اور جب قبر کو دیکھا کہ واقعا تعمیر کے قابل تھی، اور اس نے چند سیدزادوں کو جمع کیا اور کہا اس قبر کو کھودو، لیکن یاد رکھنا کسی سخت چیز سے نہ کھودنا، کہا کسی سخت چیز سے نہ کھودنا، اور جب آثار نمودار ہو تو مجھے بتانا، اور سارے سیدزادوں کو جمع کر کے کہا باوضو ہو کر آ جاؤ، قبر کو کھودنا شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ جب نظر آیا نا کوئی محسوس ہوا، ایک مرتبہ بتایا سیدزادے کو، وہ آیا اور باقی سب نے کہا آپ ہماری طرف سے نائب ہیں آپ جو کریں۔ سیدزادے نے اپنے ہاتھوں سے جب مٹی ہٹانا شروع کی اور ایک مرتبہ گریا کرتے کرتے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ مقتل کی روایات ملتا ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کے پر یزید نے پانی بھیجا تھا، کفن بھیجا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، آج بھی دختر پیغمبر رسیوں میں بند ہے، وہ کانوں سے تازہ خون جاری ہے، اور چہرے پر شیور کے تماچوں کے نشان، تماچوں کے نشان۔ وہ سیدزادہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا کا سجاد، آپ کے نانا کی شریعت کا حکم ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اسے ہاتھ سیدھے کر دیے جاتے ہیں، آپ کی بہن کی ہاتھ رسیوں میں، وہ فرمائیں گے میں نے اس لیے نہیں کھولے لیکن میری اسی حالت میں جب جناب زہرا پروردگار کی عدالت میں جائیں گی تو یہ کہیں گی اے اللہ میرا اکبر تو جنگ کرنے کے قابل تھا شہید ہو گیا، اور میری سکینہ کا کیا قصور تھا۔ اللہ ایک اور روایت سنیں گے، ایک مرتبہ زندان شام ہے، اور ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنی سوئی ہوئی تھی، نیند کہاں آتی ہے، خواب میں دیکھا بابا تشریف لائے، کیفیت کیا ہے، بالکل ریش میں لہو ہے، ایک دفعہ کیفیت اجڑی ہوئی کیفیت میں آئی، اور ایک مرتبہ بابا بابا کر کے لپٹ گئی، کہا بابا اب مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، بابا میں اب شام کے زندان میں سو کر تھک گئی ہوں، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اتنے میں آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ بابا بابا کر کے کہتی ہے ابھی تو میرے بابا یہاں تھے۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے خاموش کرانا چاہا، بس آخری روایت سن لیجئے اور شہادت پوری نہیں پڑھ سکوں گا، اور ایک مرتبہ جب یہ گریے کی آواز بلند ہوئی اور یزید کے دربار میں گئی، یزید نے خادم کو بھیجا دیکھو سید سجاد سے پوچھو کہ کہیں کوئی بچہ تو انتقال نہیں کر گیا۔ جب وہ خادم آیا اور امام سجاد سے پوچھا، کہا بچہ تو نہیں میری بہن ہے سو رہی تھی، خواب میں بابا کو دیکھا ہے اور بابا بابا کر کے گریہ کر رہی ہے بڑی، اور بیویوں نے حالہ بنائے ہوئے حلقہ بنائے ہوئے، بیچ میں جناب سکینہ بیٹھی ہیں، بس آخری جملہ ہے اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، جناب سکینہ بیچ میں ہے، واہ محمدہ واہ حسینہ کی نعرے لگا رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، اور ایک مرتبہ یزید نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، یزید نے کہا اچھا اگر بچی چپ نہیں کر رہی تو یہ تشت میں بابا کا سر رکھا ہے، اوپر رومال دیا ہوا، ایک ساتھ دیا موجود ہے، کہا یہ سر لے جاؤ اور
بچی کو دے دو تاکہ خاموش ہو جائے. مجھے یہ بتائیے آپ کے اور ہمارے بچے جب روتے ہیں تو آپ انہیں بہلانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ یہ مظلومیت ہے آل محمد کی. ہم اور آپ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے کھلونے دیتے ہیں، لیکن یہ حسین کی بیٹی ہے جسے بہلانے کے لیے ظالم بابا کا سر دے رہا ہے. اور ادھر جب سر لایا گیا ایک مرتبہ امام سجاد کھڑے ہو گئے، فرمایا السلام علیکم یا ابا الغریب، اے میرا غریب بابا سلام. اور کٹھن رگوں سے آواز آئی وعلیکم السلام، اے میرے قیدی بیٹے تیرے اوپر سلام ہو. اور اب جیسا ہی بی بی سکینہ نے کہا مجھے ضرورت نہیں کھانے کی، انہوں نے سمجھا کھانا پیش کیا. کہا بیٹا ذرا اٹھاؤ تو صحیح رومال. جب بابا کے سر سے رومال ہٹایا اپنے آپ کو بابا پر گرا دیا. اب 3 بین کیے بی بی نے، پہلے بابا کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، پھر خود نیچے لیٹ گئی اور بابا کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا. اور ایک مرتبہ لبوں پر رخسار رکھ کر کہتی ہے یا ابدا من الذی قطع بریدک، اے میرے بابا جب آپ خیام سے گئے تھے تو گردن کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی. اے میرے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے خزا کیا؟ اے میرے بابا مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ آخری جملہ فرمایا اے میرے بابا آج آپ میرے سینے پر ہے، آج بدلہ اتر گیا. پہلے میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، آج میرا سینہ وہ میرا بابا حسین. واہ حسین. جاؤ